إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند اللہ خیرهم لجاره معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ کے سامنے ایک مخصوص موضوع کو لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف صفات کے باعث اور مختلف اچھے اوصاف کی وجہ سے بعض لوگوں کو بعض سے بہتر قرار دیا ہے، بعض کو بعض سے اچھا کہا ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر کے آج میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الناس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے کہا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں اچھا دوست ثابت ہو۔ خیر الاصحاب، دوستوں میں سب سے بہترین دوست وہ ہے، ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اور فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو، پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اس حدیث کے اندر
دو لوگوں کو اچھا انسان قرار دیا گیا ہے۔ اچھا انسان اور اچھا انسان قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کی گویا فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں وہ اور لوگوں کی بنسبت بہتر ہیں، اچھے ہیں، افضل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں پہلے جس انسان کا تذکرہ ہے وہ دوستی کے حوالے سے ہے، صحبت کے حوالے سے ہے۔ یعنی انسان دیکھیے معاشرت پسند واقع ہوا ہے۔ معاشرہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ جہاں لوگ رہتے ہوں، جہاں لوگ بستے ہوں، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ لوگوں سے الگ ہو جائے، لوگوں سے دور ہو جائے، جنگلات میں چلا جائے تو انسان کا دل نہیں لگتا ہے اکیلے میں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے معاشرت پسند بنایا ہے، اسی لیے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ سماجی حیوان ہے۔ سماجی حیوان یعنی سماج میں رہنے والا، سوسائٹی میں رہنے والا، معاشرے میں رہنے والا۔ معاشرے سے باہر، سوسائٹی اور سماج سے باہر اس کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات کو ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے معاشرت پسند بنایا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے پاس خاندان کا سسٹم ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں اور محلے بنائے، بستیاں آباد کی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے کہ انسان معاشرت پسند ہے، انسان انسانوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے، انسانوں سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ جب انسان معاشرت پسند ہے، معاشرے میں رہنا ہے، تو پھر معاشرے میں طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہے، جہاں ایک انسان کو دوسرے انسان سے مل کر کے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اپنے معاملے کو حل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز دوستی ہے، ایک چیز صحبت ہے، ایک چیز مصاحبت ہے۔ یعنی دوستی انسانی زندگی کے اندر بسا اوقات ایک ضروری چیز ہو جاتی ہے، اس کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہوگا، بلکہ ڈھونڈنے سے شاید وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو ایسے لوگ ملیں گے، اس طرح کا معاملہ۔ ہر انسان کا کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دوستی ہوتی ہے۔ اب یہ دوستی کیسی ہوتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہے کہ دوست کیسا رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا۔ گزشتہ خطبے میں یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ تم دوست نہ بناؤ مگر ایک مومن کو۔ یعنی دوستی کے طور پہ اگر تم منتخب کرتے ہو کسی کو تو پہلے دیکھ لو کہ وہ انسان مومن ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مومن سوائے مومن کے کسی اور سے دوستی نہیں کر سکتا ہے، ایک مومن سوائے مومن کے کسی اور سے صحبت اختیار نہیں کر سکتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مصاحبت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ مومن کو یہ حکم دیا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ اگر دوستی کرنی ہو تو مومن سے دوستی کرو۔ تو یہ ایک اصول اور ایک تعلیم شریعت نے ہمیں دی ہے کہ دوستی کے سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو دوست بنا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کس قسم کے ہیں، کیسے لوگوں کو اس نے دوست بنا رکھا ہے، کس قسم کے لوگ اس کی صحبت میں ہیں۔ انسان کو دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست اپنے دوست کے نقش قدم پہ ہوتا ہے۔ دوست جس راہ پہ چلتا ہے اس کا دوست بھی اسی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل، دوست جو ہے، آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے نقش قدم پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں سے دوستی کر رہا ہے، کیسے لوگوں کو بطور دوست اپنی زندگی میں منتخب کر رہا ہے۔ تو گویا شریعت نے یہ تعلیم دی کہ اچھے لوگوں سے انسان کو دوستی کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک دوسری چیز اس حدیث میں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہتر ہو۔ آپ اپنے دوست کے حق میں بہتر، دوستی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ بعض دوستیاں ایسی ہوتی ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا بزنس پارٹنر ہے کوئی، شریک معاملہ ہے کوئی، آپ اس سے دوستی کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اس سے جب تک تعلق میں ہیں، کام چل رہا ہے دونوں کا، دونوں بزنس میں شریک ہیں، تب تک آپ کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لین دین، خرید و فروخت، یہ سب جب تک ہو تب تک وہ دوستی رہتی ہے۔ ایک دوستی کی ایک دوسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ اس سب سے ہٹ کر کے ایسا دوست کہ جس سے انسان اپنی ضروریات شیئر کرتا ہے، اپنے رنج و غم شیئر کرتا ہے،
اپنی خوشی شیئر کرتا ہے، اور وہ آپ سے اپنی خوشی شیئر کرتا ہے، وہ آپ سے اپنے رنج و غم کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو دوستی ہے یہ شریعت کے نزدیک اچھی دوستی ہے۔ یعنی اس طرح کی دوستی ہونی چاہیے مومنوں سے کہ ہم ان کی ضرورت کے وقت میں اس کے کام آئے اور وہ ہماری ضرورت کے وقت میں ہمارے کام آئے۔ یعنی دوستی کے سلسلے میں یہ اصول بتایا گیا کہ دوستی مفاد پرستی پر مبنی نہ ہو، دوستی مفاد پرستی پر مبنی نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے دوست سے صرف جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس سے صرف اپنی ضرورتیں ہی پوری کر رہا ہوں، جب ضرورت پڑے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، جب ضرورت پڑے اس کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا، جب ضرورت پڑے اس سے میں نے جو چیز ضرورت کی ہے وہ میں نے لے لی، اور جب ہماری باری آتی ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ہماری طرف سے کچھ نہیں نکلتا ہے، کوئی مدد نہیں ہوتی۔ یہ دوستی صحیح نہیں ہے، یعنی یہ معیار، یہ رویہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے بیان فرمایا کہ تم میں دوستوں کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہتر ہو۔ صرف لیتے رہنے کا جو رویہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، انسان کو دینے والا بننا چاہیے، صرف لینا ہی نہیں بلکہ دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث صدقہ و خیرات وغیرہ کے سلسلے میں ہے، لیکن یہاں پہ بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور اس سے یہ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ آپ صرف دنیا میں لینے والے بن کر نہ رہیں بلکہ دنیا کو دینے والے بن کر کے زندگی گزاریں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، تم میں دوستی کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہتر ہو۔ تو مفاد پرستی کے لیے صرف اپنا فائدہ نکالنے کے لیے کسی سے دوستی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک اچھا بننا چاہتے ہیں، بہتر بننا چاہتے ہیں، اچھے انسان کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوست کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اس کو جب ضرورت پڑے تو آپ اس کی ضرورت میں کام آئیے، آپ اس کی ہمدردی کیجیے، آپ اس کی خیر خواہی کیجیے، آپ اس کی حاجتیں پوری کیجیے۔ اور ہماری طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے دوست سے بڑھ کر کے جتنی وہ میری مدد کرتا ہے اس سے آگے بڑھ کر کے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کروں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر یہ حدیث اور اس کے اندر جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس خوشخبری کے ہم مستحق ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک دوستوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہتر ہو۔ تو یہ دوستی کے حوالے سے بہت اہم اصول بیان کیا گیا اس حدیث میں۔ اس اصول کو سامنے رکھنے کی، ہر شخص کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ دوستی کے بغیر انسان گزارا نہیں کرتا ہے۔ اسی حدیث میں حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِمْ۔ بہت بڑا پیغام، بڑا اہم پیغام ہے، ایک ایسا پیغام کہ جس کے سلسلے میں ہم سب غفلت کے شکار رہتے ہیں اور غفلت کے شکار ہیں۔ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ پڑوسیوں میں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو، پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ گویا اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم مختلف انداز میں اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مختلف انداز میں، کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے جو پانی نکلتا ہے، پانی کی نکاسی کے لیے ہم راستہ صحیح متعین نہیں کرتے ہیں، وہ پانی پڑوسی کے گھر کے سامنے سے ہوتے ہوئے بسا اوقات اس کے گھر پہ، اس کی دہلیز پہ پانی جاتا ہے، جس سے اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف دے رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی پارک کر دی، گاڑی کھڑی کر دی، اس کو آنے جانے میں تکلیف ہو گئی، یہ تکلیف دے رہے ہیں۔ گاؤں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، کسی کے گھر کے سامنے ہم نے جانور کھڑا کر دیا، باندھ دیا، یہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری شکلیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف دینے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ان تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پڑوسی کے سلسلے میں بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں اور بڑے تاکیدی کلمات
خاص طور پہ تکلیف دینے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے وہی پیغام دیا کہ تم میں پڑوسی کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو، اور آپ چونک جائیے، اللہ اکبر، حیران ہو جائیں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں ہیں اور خطاب کرتے ہوئے آپ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ وہ انسان مومن نہیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ پیارے نبی فرماتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے ایمان کا انکار کر دے اور کہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی قسم کھا کر کے آپ اس کے ایمان کا انکار کرے، اس شخص سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے رہا نہ گیا، صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہا کہ وہ شخص کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہتا ہو، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہتا ہو، جس کے فساد اور بگاڑ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہتے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یؤمن جارہ بوائقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہتا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضرات، پڑوسی کے سلسلے میں شریعت نے بڑی تاکیدی تعلیمات دی ہیں اور بڑے تاکیدی احکامات دیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فلیکرم جارہ، کہا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ کیسی تعلیمات ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بعض دفعہ تاکید کرتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اچھا سلوک کرنے میں کا جو ایک طریقہ ہے وہ ہے ہدیہ اور تحفہ بھیجنا، ہدیہ دینا، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہدیہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ ابو ذر کہ جب تم کوئی سالن بناؤ تو اس کے اندر پانی زیادہ کر دو، شوربہ زیادہ کر دو، بڑھا دو شوربہ، اور اس کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کی خبر لو۔ یعنی ہم سالن بناتے ہیں، کوئی کھانا بناتے ہیں تو اپنے پڑوسی کو اس وقت بھولنا نہیں چاہیے، وہ کھانا، وہ سالن یا وہ چیز، وہ ہدیہ بطور تحفہ اپنے پڑوسی کو بھیجنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے۔ اور عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا یا نساء المسلمات لا تحقرن ولو فرس نشاط، کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے مسلمان عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی اس بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھے کہ اپنے پڑوسی کے پاس وہ کسی چیز کا ہدیہ بھیجے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اتنی معمولی سی چیز بھی اگر تم گھر میں بنا رہی ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھو، اپنے پڑوسی کا بھی اس میں حق نکالو اور اسے بھی وہ تحفہ بھیجو۔ یہ تاکید کی ہے شریعت نے پڑوسی کے حوالے سے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ ہم مختلف انداز میں پڑوسی کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکلیف دینے میں ایک تو کچھ چیزیں ہم نے بیان کی، پانی وغیرہ کا مسئلہ ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ بسا اوقات پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے ہماری آواز سے، ہمارے لڑائی جھگڑے سے۔ گھر کے اندر ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے آواز بلند ہوتی ہے، پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بسا اوقات میوزک، گانے لوگ سنتے ہیں اور اتنا ساؤنڈ میں سنتے ہیں، اتنی آواز میں سنتے ہیں
کہ پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ گانے، یہ میوزک اور دوسری چیزیں تو چھوڑیے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے اور دور کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہماری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں، اور بھی صحابہ اعتکاف میں ہیں، اور مسجد کے اندر لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، عبادتوں میں مشغول ہے، اور کچھ لوگ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف کا پردہ ہٹاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے جو بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں، یہاں اور لوگ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی تلاوت سے لوگوں کو تکلیف نہ دو، اپنی تلاوت سے، اپنی آواز سے، اپنی عبادت سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، بلند آواز سے تلاوت بھی اگر کرتے ہیں، اگر اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس برابر آتے رہے، اور جب تک آتے رہے برابر مجھے پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے حسن سلوک کے سلسلے میں، کہ پڑوسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ آپ کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورث، اتنی نصیحت کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے لگا کہ کہیں وراثت میں ان کو حقدار نہ بنا دیا جائے، پڑوسی کو وراثت میں کہیں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ اتنی نصیحت اور اتنی وصیت پڑوسیوں کے سلسلے میں جبریل مجھے کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، یہ شریعت کی تعلیمات میں سے اور اہم تعلیمات میں سے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ پڑوسی ہمارا، ہم چاہتے ہیں بسا اوقات کہ پڑوسی ہمارا اچھا ہو، کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ وہ بھی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم کیوں نہ تکلیف دیں، لیکن یہ شرعی اصول نہیں ہے، یہ شرعی ضابطہ نہیں ہے کہ اگر وہ تکلیف دیتا ہے تو ہم بھی تکلیف دیں گے۔ شریعت تو کہتی ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو بھی تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے، جو بھی برائی اور شر لاحق ہو رہا ہے سامنے والے کی طرف سے، آپ اس کو بھلے طریقے سے دور کیجئے، برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیجئے، برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق سے دیجئے، بری زبان کا جواب اچھی زبان سے آپ دیجئے۔ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا بلکہ اچھا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے، اچھائی سے دو گے تو ہوگا کیا؟ کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے لگو گے، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دینے لگو گے، تو ہوگا یہ کہ تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ بھی کل کو تمہارا جگری دوست بن جائے گا، پھر معاملہ حل۔ اس حد تک شریعت نے تعلیم دی۔ تو خود ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہو تو اس سے پہلے ہمیں خود اچھا انسان بننا پڑے گا۔ اچھا پڑوسی ڈھونڈنے سے پہلے خود اچھا انسان بننا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑوسی تو اچھا تلاش کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر خود اتنی خرابیاں ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہماری خرابی کی وجہ سے ہمارا پڑوسی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ لوگوں کو اچھا دیکھنے سے پہلے خود کو اچھا دیکھ لو، خود کو اچھا بنا لو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں، اسلاف میں سے ہیں، محدث ہیں۔ ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، اس نے اپنا مکان بیچنا چاہا، یہودی نے اپنا مکان بیچنا چاہا۔ پڑوس میں کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کا گھر ہے۔ اس یہودی نے جب مکان بیچنا چاہا، گراہک آیا لینے کے لیے، مکان خریدنے کے لیے، تو قیمت پوچھی تو کہا کہ اس مکان کی قیمت 2000 ہے۔ یہودی نے کہا میں 2000 میں یہ مکان تمہیں دوں گا۔ جو خریدنے والا تھا وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اس علاقے میں اس قسم کے مکانات کی قیمت تو صرف 1000 دینار ہے اور آپ 2000 کی بات کر رہے ہیں۔ کہا اس یہودی نے
کون کہہ رہا ہے؟ یہودی، مسلمان نہیں، یہودی کہہ رہا ہے کہ بات تمہاری صحیح ہے کہ یہاں مکانوں کی قیمت صرف 1000 ہے، لیکن میں تم سے 2000 لے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں، 1000 تو میرے مکان کی قیمت ہے، اور 1000 جو میں مزید لے رہا ہوں اپنے پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، 1000 جو میں مزید تم سے لے رہا ہوں اپنے پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں، کہ اتنا اچھا پڑوسی بھی میں تمہیں دوں گا اپنے مکان کے ساتھ۔ آج مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں پہ یورپ وغیرہ میں، اور خود ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ممبئی کے اندر آس پاس میں بھی سوسائٹیز ہم دیکھتے ہیں، کتنی سوسائٹیز ایسی ہے، کتنی بلڈنگیں ایسی ہیں پہلے بھی اور اب بھی جو بن رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی ہی بلڈنگیں ایسی ہیں، کتنی سوسائٹی ایسی ہے جہاں مسلمانوں کو انٹری بھی نہیں ہے، مسلمان وہاں پہ گھر بھی نہیں لے سکتا۔ ابھی پاس میں لوگ جانتے ہوں گے، یہ جو نئی بلڈنگ بنی ہے اس کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، بعد میں جب دیکھا گیا کہ گراہک نہیں آ رہا تب مسلمانوں کو دینا شروع کیا۔ یہ صورتحال ہے کہ آج مسلمانوں کا اخلاق اور کردار اتنا گر گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی سوسائٹی میں بھی ان کو نہیں رکھنا چاہتے۔ حالانکہ مسلمان ایسا نہیں کہ فری میں رہنا چاہتا ہے، وہ پیسہ دے رہا ہے، خرید رہا ہے، لیکن پھر بھی سوسائٹی والے کہتے ہیں کہ مجھے مسلمان کو نہیں رکھنا، اس سوسائٹی میں مسلمان نہیں رہے۔ یہ اخلاقی زوال ہے ہمارا، یہ اخلاقی صورتحال ہے ہماری۔ لہٰذا اپنے پڑوسی کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے، اور پڑوسی اچھا ڈھونڈنے سے پہلے خود اپنے آپ کو اچھا پڑوسی بنانا ہے اور اچھا انسان بنانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، کہ تم میں پڑوسی کے اعتبار سے سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو، اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اور اسی سے ایک تیسری حدیث ہم جوڑ لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ، آپ ان سے پوچھتے ہیں الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کہ کیا تم میں جو شریر لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ جو ہیں، کیا میں شریروں کے درمیان سے کچھ اچھے لوگوں کے سلسلے میں تمہیں رہنمائی نہ کروں؟ کیا اچھے لوگ نہ بتاؤں کہ اچھے لوگ کون ہیں تمہارے شریروں کے درمیان؟ صحابہ خاموش۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، تم میں جو خراب لوگ ہیں ان میں اچھے لوگوں کی نشاندہی نہ کر دوں؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، جس سے خیر کی امید لوگ رکھتے ہوں اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، اور سب سے خراب، سب سے شریر انسان کون ہے؟ کہا الذی لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، سب سے خراب انسان وہ ہے جس سے نہ کوئی خیر کی امید رکھتا ہو اور نہ جس کے شر سے کوئی محفوظ رہتا ہو۔ یہ حدیث بھی ہمیں پہلی حدیث کے اندر تو خاص طور پہ پڑوسیوں کے سلسلے میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور یہاں اس حدیث میں عام طور پہ یہ حکم دیا گیا کہ ہمیں کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے، تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ سب سے اچھا انسان ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور آپ جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا تب آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، پورے معاشرے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ لا تؤذوا المسلمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے اسلام لایا ہے، صرف زبان سے اسلام کا اقرار اور اظہار کیا ہے، جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو مشق ستم نہ بناؤ، مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر کے بآواز بلند یہ اعلان کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے، غور کیجیے الفاظ پہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے، ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ یعنی جو لوگ
مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، ان کے دل میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ کون ہوتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں وہ منافق ہے۔ منافق زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافق کے سلسلے میں شریعت نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، روز قیامت منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کفار و مشرکین سے بھی بڑی سزا جو ہوگی وہ ان کو ملے گی۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنی بڑی وعید کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور نہ ہی مسلمانوں کو عار دلاؤ، عیب نکالو، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور نہ ان کے عیب کے پیچھے پڑو، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ رب العالمین اس انسان کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس انسان کے پیچھے اللہ پڑ جائے اسے اس کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے۔ کتنی بڑی وعید۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے شاکی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے شکایت ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے شکوہ ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بیر ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خار کھائے بیٹھا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، جبکہ جگہ جگہ تعلیم دی گئی انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ تعلیمات کہاں چلی گئی ہمارے معاشرے سے اور ہمارے قلوب و اذہان سے؟ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں جو مشہور و معروف حدیث ہے، جو اسی حدیث کی گویا تشریح کرتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہ، کہا کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی چغلی نہیں کرتے، کسی کے بارے میں حفوات نہیں بکتے، کسی کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرتے۔ اپنی زبان سے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، جس کے باڈی سے، جس کے جسم سے دوسرے انسان اور دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ شخص حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو زد و کوب کرتے ہیں، کسی کو اذیت دیتے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہے، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے، تو آپ جان لیجئے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جن سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رکھتے ہوں، اور جس شخص سے کوئی خیر کی امید بھی نہ ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ بھی نہ رہتے ہو، گویا وہ سب سے برا انسان اور سب سے بدترین انسان ہے۔ تو حضرات، آج کے خطبے میں 3 باتیں اور 3 ایسے اشخاص کا تذکرہ ہوا کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اور لوگوں کی بنسبت بہتر ہیں، اچھے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ جو انسان دوستی کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوست کے حق میں بہتر ثابت ہو اور ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اسی طریقے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے اور عام مسلمانوں کو بھی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو پیارے نبی کی زبانی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر انسان ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں اور سب سے افضل انسان ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ان صفات کو اور ان اچھے خصائل کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔